وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے درمیان میں ایک اہم موضوع عالم اسلام صہیونیت کے سائے میں اس کے تحت اظہار خیال کرنا ہے. عنوان کا مقصود یہ ہے کہ جو موجودہ عالمی صورتحال ہے اور مسلمانان عالم اسلام کی جو کیفیت ہے، جو مشکلات اور چیلنجز ہیں، اس کی روشنی میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرنے، انجام دینے کی کوشش کریں. یہاں صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کا تجربہ رکھنے والے لوگ تشریف فرما ہیں. چند سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، اس کو ہم حل کرتے ہوئے اپنے اس اظہار خیال کی تکمیل کریں. کیا واقعی حقیقت میں دنیا میں ایسے حالات ہو گئے کہ پوپ فرانسس انہوں نے یہ کہا کہ دنیا اب تیسری جنگ عظیم کے لیے دستک دے رہی ہے؟ واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اب جو دنیا میں لڑائی ہے، یہ لڑائی کن لوگوں کے درمیان ہے اور کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری لڑائی میں اب دنیا میں جو لڑائی ہے، جنگ ہے، اس میں عالم اسلام کس سے لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ مسلمانان عالم اسلام کسی جنگ اور کسی لڑائی کے لیے تیار ہے. پھر یہ تیسری جنگ عظیم کا سوال کن کے درمیان ہے؟ اصل ایسا لگتا ہے کہ جو دنیا میں جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ لڑائی سیاسی بالادستی کی لڑائی ہے، مفادات کی جنگ ہے. یہ سیاسی بالادستی کی لڑائی
مفادات کی جنگ یہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک کے درمیان ہے. لیکن یہ لڑائی کا جو میدان ہے وہ عالم اسلام ہے. وہ مڈل ایسٹ ہے. اس لیے ہم کو اس موضوع سے یہ بات جوڑ کر پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ عالم اسلام اور صہیونیت کا شکنجہ، صہیونیت کا سایہ، یہ عنوان صحیح ہے غلط ہے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اب جو دنیا میں جنگ کا ماحول ہے، اس جنگ میں عالم اسلام کہیں پر کھڑا نظر نہیں آتا ہے. یہ دنیا کے اندر طاقتور ممالک کی سیاسی بالادستی کی اور مفادات کی لڑائی ہے. لیکن اس لڑائی میں عالم اسلام جو میدان جنگ بنا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کے اندر ہم کو ہماری طاقت کا بھی، عالم اسلام کی طاقت کا بھی اور عالم اسلام کی کمزوری کا بھی ہم کو جانچنے کا، پرکھنے کا موقع ملتا ہے. جو خوبیاں ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں اور جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اب جیسے ہی ہم یہ جنگ، بالادستی، مفادات کی جنگ، اس کا ذکر کرتے ہیں، پہلی جنگ عظیم وہ تو بہت دن ہوئے، 1914 سے 1919 تک جاری رہی. پہلی جنگ عظیم بہت دن ہو گئے. دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک، یہ دوسری جنگ عظیم. دونوں جنگ دنیا نے دیکھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اب ایک تیسری جنگ عظیم کا ماحول پیدا ہوا. یہ کیفیت کو جانچنے سے پہلے، جاننے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال کب سے شروع ہوئی. یہ صورتحال سرد جنگ کے خاتمے سے شروع ہوئی. کولڈ وار، سرد جنگ، جو ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف USSR کے درمیان تھی. دو قطبی دنیا کے اندر دو طاقت کے مراکز تھے. ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف USSR. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوا، ورنہ 18ویں صدی تک 1924 تک دنیا کے اندر عالم اسلام، سلطنت عثمانیہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے موجود رہی. بہت لمبا فاصلہ کیا 1924 سے 1945 کا. لیکن پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم یا موجودہ حالات، اس میں یہ سرد جنگ، کولڈ وار، USSR کا خاتمہ. اب جو روس ہے، رشیا ہے، وہ پہلے یونین آف سوویت ریپبلک، USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، کئی ریاستیں اس میں شامل تھی. 1991 میں وہ ریاستیں، وہ USSR بکھر گیا.
اسی دوران ایک اہم واقعہ وہ افغانستان میں روس کی پسپائی کا تھا۔ افغانستان سے روس کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ بھی قریب 90 اور 91 کی بات ہے۔ یہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اپنی دانش میں یہ سمجھنے لگا کہ وہ دنیا کے اندر ایک واحد سپر پاور ہے۔ دنیا نے بہت سے الفاظ استعمال کیے، بائی پولار سپر پاور سسٹم کے بجائے یونی پولار، ایک خود بھی۔ تو دنیا کی نئی صورت گری ہوئی، دوست، وسائل، ہمدردیاں، وابستگیاں، وفاداریاں، یہ سب ممالک کے درمیان تقسیم ہونے لگے۔ اس دنیا کی نئی صورت گیری کے موقع پر امریکہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا کی قیادت، اقوام عالم کی قیادت، لیڈرشپ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر، یہ کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا۔ وہاں ان کے دو مفکرین نے بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ ایک فوکویاما نام ہے، انہوں نے لکھا اینڈ آف ہسٹری، اب دنیا میں تاریخ کا اختتام۔ اب جو لبرل ڈیموکریسی ہے، جو ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ویلیوز اور ویسٹرن پاور، لبرل ڈیموکریسی، اب یہ دنیا کی بقا اس میں ہے، اب کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ صرف کلچر اس میں رکاوٹ ہے، اور گہرائی میں جانے میں لکھا کہ اسلام یہ ویسٹرن پاور کے لیے، ویسٹرن کلچر کے لیے، ویسٹرن ویلیوز کے لیے ایک خطرہ ہے۔ روس کے خاتمے کے بعد لکھنے والوں، ان کے ماہرین نے لکھا، یہی بات ان کے اور ایک ماہر مفکر ہنٹنگٹن نے دہرائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں مذہب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑ سکتا ہے، مادی مفادات کو جوڑ سکتا ہے۔ مذہب میں طاقت ہے۔ اگر اسلام اور کنفیوشس، جو چائنا وغیرہ چینی تہذیب مراد، اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو پھر امریکہ کی بالادستی کو خطرہ ہے۔ یہ ان کے ماہرین نے باتیں لکھی۔ پھر دنیا میں ایک تبدیلی ہوئی کہ اب تک ملٹری فورس کو سب سے بڑی فورس سمجھا جاتا تھا، فوجی طاقت۔ اس سر جنگ کے خاتمے کے بعد اکنامی پاور، یہ تقریر کے لیے مسلم دنیا کے لیے یہاں سے ایک بڑا محاذ شروع، اکنامی پاور، بلکہ بعض جگہ ملٹری پاور سے زیادہ اکنامی پاور، ان کا حصول۔ اب یہ اس موقع پر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی دنیا میں مسلمان، مسلم دنیا، مسلم ورلڈ، عالم اسلام، دنیا کے لیے کوئی خطرہ ہے یا یہ مظلوم ہے؟ اصل دو چیزیں یہاں پر ہیں، ایک ہے مذہب کی طاقت اور دوسرا اکنامی پاور۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو عالم اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ عالم اسلام کو سمجھنے کے لیے اس موقع پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ مسلم دنیا کی کیا اہمیت ہے۔
دیکھیے کہ دنیا کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہے، کہتے ہیں انڈونیشیا ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹو موراکو ان نارتھ ایسٹ ایشیا، یہ دنیا کا سب سے درمیانی حصہ ہے۔ انڈونیشیا ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، موراکو ان نارتھ ایسٹ افریقہ، یہ ہے آن دا ارتھس مڈل لیٹیٹیوڈ، دنیا کا مرکز۔ پھر آگے لکھتے ہیں 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن وہ پریکٹسنگ مسلمس ہیں، دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ، اور تقریباً 2 بلین لوگ 200 ممالک میں۔ اب جو مسلمان ہیں دنیا کی آبادی میں تقریباً دنیا کی آبادی 7 بلین ہے یا اس سے کچھ زائد، اس میں 200 بلین مسلمان دنیا کے 200 ممالک میں، اور سب سے زیادہ مسلمان بر اعظم ایشیا میں 60%، پھر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں 20%، سب سہارن افریقہ میں 15%، یورپ اور امریکہ میں 3.4%۔ یہ تو وہ ممالک ہے جہاں مسلم میجورٹی ہے۔ انڈیا جہاں پر تقریباً 20 کروڑ، جو دنیا کے اندر تیسرا بڑا ملک ہے آبادی کی طرف، مسلم آبادی کی طرف، انڈیا۔ تو آبادی کے اعتبار سے ایک طاقت ہے عالم اسلام۔ دوسری چیز جو جس کا ذکر کرنا ہے وہ اسٹریٹجک پوائنٹس۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 16 مقامات ہیں جہاں سمندر کم ہوتے ہیں، آبنائیں کہا جاتا ہے، اسٹریٹس۔ اگر وہ سمندر سے راستہ روک دیں تو سمندری جہاز کو ایک بر اعظم گھوم کر وہاں آنا پڑتا۔ اگر وہاں وہ راستہ میں وہاں کا ملک جانے نہ دے تو جہاز کو سفر آگے کے سمندر میں جانے کے لیے ایک بر اعظم کا پھیرا کرنا پڑتا۔ تو یہاں پر پوری تفصیل دی گئی ہے کہ ایسے تقریباً 9 مقامات، سوئس کینل، باب المندب، اسٹریٹ آف ہرمز، اسٹریٹ آف ملنکا، سندا اسٹریٹ، لومبک اسٹریٹ، باسفورس، ڈریڈملس، جبرالٹر، ایسے جہاں یہ تقریباً ان پر کنٹرول مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں سے بڑا مسلم ممالک کا ہے۔ اگر یہ جو یو ایس ایس آر ہو یا امریکہ ہو، ان کے پاس سمندری طاقت نہیں، ان کے پاس زمینی طاقت نہیں۔ اگر وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جانا ہو تو مسلم دنیا سے یا ان پوائنٹس پر کنٹرول کیے بغیر دنیا پر حکومت کا خواب، دنیا کی قیادت کا خواب پورا نہیں کر سکتا۔ ایک پہلی بات آبادی، دوسری بات یہ جیو پولیٹیکل جو مسلمانوں کی، مسلم ممالک کی حیثیت، تیسری بات اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک تیسری اہم بات کا ذکر کروں میں، وہ ہے اکنامکس۔ بہت سے ذخائر ہیں، سونے کے ہیں، کاپر کے ہیں، زنک کے ہیں، اور بہت سے ذخائر مسلم دنیا میں ہیں، لیکن میں صرف ایک چیز کا ذکر کروں۔ more than 80% جو world's proven oil reserves are located in OPEC member countries۔ دنیا کے اندر 80%
جو تیل کے ذخائر ہیں وہ اوپیک کنٹریز میں، یعنی جو آرگنائزیشن اوپیک سے مراد آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹ کنٹریز، یہ مسلم ممالک ہیں جو دنیا کے 80% تیل کے ذخائر، پیٹرول کے ذخائر. اب بتائیے کہ آبادی، پاپولیشن، پھر دوسرا دنیا کے نقشے میں حیثیت، جیو پولیٹکس، اور یہ جیو اکنامکس، ریلیجن، پاپولیشن، جیو اکنامکس اور جیو پولیٹکس. کتنی بڑی طاقت ہے. اصل یہ طاقت ہے، یہ مقام ہے. جب تک ان مقامات پر کنٹرول نہ ہو، کوئی دنیا کے اندر قیادت کا خواب نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ اصل مجبوری ہے امریکہ کی اور رشیا کی کہ وہ ان مقامات پر وہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. اب اس جنگ میں آپ خود بتائیے کہ کون سا مسلم ملک ہے جو امریکہ کو، رشیا کو یا دنیا کی ہم قیادت کرتے ہیں اس قسم کی بات کرتا ہوں یا دوسروں کے معاملات میں دخل دیتا ہوں. تو یہ جنگ تو اصل میں یہ دنیا کے اندر طاقتور ممالک کی آپسی مفادات کی لڑائی ہے، تاکہ وہ اسٹریٹجک پوائنٹس، وہ زمینی معدنیات، ان کے اوپر وہ قبضہ حاصل کرے. لیکن اس میں جو بڑی رکاوٹ ہے امریکہ کے لیے اور رشیا کے لیے، وہ مذہب کی طاقت ہے، آبادی کی طاقت ہے، وہ جیو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے، وہ جیو اکنامکس، یہ حیثیت امت کو حاصل ہے. تو اب جو جنگ ہے اس میں ملٹری پاور کے ساتھ اکنامی پاور کی ہے، اور اکنامی پاور اب سب سے بڑا پاور وہ تیل کی شکل میں حاصل ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کے لیے ویسٹرن ویلیوز، ویسٹرن پاور، ویسٹرن کلچر، اور یہ اس کے لیے اسلام کو خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس طاقت کو حاصل کرنے کی طرف، طاقت کے مراکز کو حاصل کرنے کی طرف وہ آگے آنا چاہتے. تو یہ جو مسئلہ ہے، جب رشیا کا USSR کا زوال ہوا، امریکہ سپر پاور بنا، وہیں سے 1990 سے پہلے دنیا میں یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی تھی. مثلا کویت پر صدام کا حملہ، بوسنیا کا مسئلہ، الجیریا کی خانہ جنگی، صومالیہ کی خانہ جنگی، چیچن کا مسئلہ، یہ پورے سب مسلم دنیا میں ہیں. تو مسلم دنیا کے اندر خانہ جنگی کو پیدا کیا گیا، خانہ جنگی کی صورتحال کو پیدا کیا. افغانستان کا مسئلہ، عراق کا مسئلہ، لیبیا کا مسئلہ، یمن کا مسئلہ، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں ہیں. پھر اس پورے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ USSR کے زوال کے بعد کئی ریاستیں مسلم بیلٹ میں شامل، مڈل ایسٹ کو لگی ہوئی ہیں، وہ قرغیزستان ہو، ترکمنستان ہو، ازبکستان ہو، آذربائیجان ہو. تو مڈل ایسٹ کو ایک گریٹر مڈل ایسٹ کی حیثیت حاصل ہوئی اور توسیع. اور ایک اہم چیز وہ تھوڑے دنوں کے بعد شروع ہوئی، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. افغانستان کو پہلے انہوں نے ٹارگٹ بنایا. افغانستان میں روس کو ہٹانے میں امریکہ نے مسلم عناصر کی مدد کی. مقصد اسلام کی مدد نہیں تھا، لیکن روس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا،
پسپا کرنا. لیکن اس کے فوری بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ لال خطرہ، یہ ریڈ ریولیوشن، یہ کمیونسٹ انقلاب، اس کے بعد جو ہمارا ہدف ہے وہ اسلامی دنیا ہے. افغانستان، یہ جو 9/11 کا واقعہ پیش آیا، جو 2001 میں 9/11 کو بنیاد بنا کر افغانستان کو تباہ کیا گیا. اب پورے افغانستان کی میں رپورٹ پیش کروں تو بہت وقت لگے گا، لیکن افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی ہے، تقریباً 5 لاکھ تقریباً، اور وہ بھی افغانستان سرحد کے اندر. وہ افغانستان کے لوگ جو پاکستان میں دیگر ممالک میں اس جنگ میں کام میں آئے، اور یہ رپورٹ UN وغیرہ کی رپورٹ ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. افغانستان کو تہس نہس کیا گیا. اس کے پیچھے مسلم دنیا کو، آبادی کو، ان کے جیو پولیٹکس، جیو اکنامکس اور ان کے مذہب کی طاقت. مگر اس سب کا طریقہ یہ ہوا کہ القاعدہ 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ کس نے حملہ کیا، آج سے 40-50 سال کے بعد امریکہ خود قبول کرے گا کہ اس کا حملہ ہم نے کیا تھا. ابھی قبول نہیں کریں گے. جو پرل ہاربر پہ جو حملہ ہوا تھا، امریکہ جو دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوا، پرل ہاربر پہ حملہ ہونے کی وجہ سے، بم گرانے کی وجہ سے وہ جنگ میں شامل ہوا، اور جاپان میں ہیروشیما پہ، ناگاساکی پر بم برسائے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پرل ہاربر پہ جو حملہ ہوا خود امریکہ نے کر لیا. تو دہشت گردی یہ بہت مشہور لفظ ہے. اصل دہشت گردی کا یہی فلسفہ ہے. دہشت گردی کا فلسفہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ دہشت گردی کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. کمزور آدمی کہاں کی دہشت کر سکتا ہے؟ یعنی جو کمزور ہے، غریب ہے، ناتواں ہے، وہ دہشت پھیلا سکتا ہے. یہ تو بالکل عجیب منطق ہے. ہمارے شہر میں چھوٹا آدمی ہو، یا یہاں کا گنڈا ہو، یا ہماری ریاست کا گنڈا ہو، یا ملک کا ہو، طاقتور لوگ اپنے فالوورز کو اپنے دباؤ میں رکھنے اور اپنے دشمن کو مروب رکھنے، ان دونوں کے لیے وہ دہشت گردی اختیار کرتے ہیں. ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت عملی ہے. کمزور لوگ نہیں کر سکتے. 9/11 کا واقعہ پورا ایک پلاٹ، القاعدہ. لیکن ان سب کے ذریعے سے جو مذہب کے پر جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام، کیونکہ مذہب بھی ایک طاقت ہے، اسلام ایک طاقت ہے. یعنی اکنامی بھی تباہ ہو اور وسائل بھی تباہ ہو، بربادی بھی حصے میں آئے، انسانی جانوں کے اطلاف ہو، اور نظریاتی طور پہ مذہب بھی بدنام. طالبان، القاعدہ، بعض وقت ہم میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم یا مسلمانوں نے ایک بڑا کام کر لیا. یہ سب چیزوں کے پیچھے مسلمان نہیں، ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ طاقتور ممالک ہیں. اس میں دنیا کے سب طاقتور ممالک ہیں جو اپنے ملک میں امن رکھنے کے لیے دوسرے ملک میں بدامنی پھیلاؤ. اس سے فلسفی دہشت گردی کی فضا، یہ اس سے پہلے وہ عراق کا ہوا. عراق میں صدام، عراق، ایران اور کیوبا چند ممالک تھے دنیا میں، کوریا، جو امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہے ہیں. سب جنگ کے بعد یہ ایران تھا، یہ عراق تھا، یہ کوریا تھا، اور یہ کیوبا.
جہاں کے حکمران کبھی دبے نہیں تھے اور ان کے دباؤ میں نہیں آئے. وہاں پہلے تو عراق ایران جنگ بہت دنوں تک چلتی رہی. پھر عراق کو کویت پر حملہ کرنے پر اکسایا گیا. پھر عراق کو تباہ کیا گیا. وہاں اب عراق ایک فوجی اعتبار سے بھی طاقتور ملک تھا. معاشی اعتبار سے تیل کے ذخائر. عراق پر حملہ، لیبیا، ایمن، یہ سب ممالک میں اب جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کی جو اصل وجہ ہے وہ وجہ وہ القاعدہ، طالبان یہ نہیں. یہ وجہ مسلم دنیا کو کمزور کرنا ہے. جبکہ مسلم دنیا کئی اعتبارات سے طاقتور ہے، تو ہم کو دونوں چیزوں کو جانچنا چاہیے. اب اس موقع پر اب یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ، اب سب سے اہم مسئلہ وہ شام کا مسئلہ ہے اور داعش کا مسئلہ ہے. تو پہلے القاعدہ سے دل بھر گیا، طالبان سے دل بھر گیا. اب ایک نئی شکل ہے، وہ داعش، دولت اسلامیہ فی العراق و شام. داعش، یہ داعش کس کی پیداوار ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں پورے داعش کے مسئلے پر اس سے جو بڑے بڑے نقصانات ہوئے، پورے مسئلے فلسطین کو دبا دیا گیا. مسئلہ فلسطین اب لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا مسئلہ وہ کم از کم ایک اختیارات دینے کی حد تک بات آ گئی. اور وہاں جو ظلم ہوتا ہے اس پر پوری دنیا اس ظلم کو روکنے کی طرف متوجہ تھی. اب یہ پورے مسئلے میں فلسطین پر ظلم، فلسطین کی خود اختیاری، خود مختاری، یہ سوالات پورے دب گئے. تو یہ داعش کا نقصان ہے. پھر جو اخوان المسلمین، جس کا پورے جو عرب بہار آئی تھی، تیونس، لیبیا، شام، بحرین، مصر، ان پورے اثرات کو ختم کرنے کی ایک منظم کوشش ہے. یہ داعش ایک منظم انتشار. فلسطین کا مسئلہ اور یہ مسئلہ اسلامی تحریکات کے طاقت کا، ان کی قوت کا. یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بھی یہی کہ یہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک میں وہ لوگ حکمران رہیں جو ان کے مفادات کی نگہبانی کر سکیں. اگر وہاں جمہوریت آئے، عوام کی طاقت آئے، عوام کی پسند کے حکمران آئے، اور اگر وہ امریکہ یا طاقتور ممالک کے اشاروں پر کام نہ کریں تو ان کے پورے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہو. تو کوئی ریاست کیوں نہ ہو، عراق ہو یا پھر عرب ممالک ہوں، ان سب ممالک کے بارے میں وہاں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے حکمران رہیں جو ان کی تائید کرتے رہیں، ان کی منصوبوں کو عمل کرنے میں مدد کر سکتے. یہ جو اخوان المسلمین اور عرب بہار میں امریکہ کے لیے چیلنج کھڑا کرتے ہیں، اور امریکہ کا جو سب سے محبوب ہے اسرائیل، اس کے بقا کے سوال کھڑے ہو گئے. یہ شام وہ ملک ہے جس نے کبھی اسرائیل کو قبول نہیں کیا. مصر نے قبول کر لیا، اردن نے قبول کر لیا، بالکل پڑوسی ہوتے ہوئے شام نے قبول کیا. اب یہ جو بیداری کی لہر وہاں شام میں بھی آئی، وہ بشار الاسد ظالم، یعنی بہت ہی ظالم درندہ صفت آدمی، اس کے ظلم سے تنگ آ کر لوگ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے.
لیکن جیسے ہی امریکہ ہم کو اندازہ ہوا کہ بشار الاسد ہٹ جائے گا تو جو لوگ حکومت میں آئیں گے وہ امریکہ کی مرضی کے تابع نہیں رہیں گے. تو بشار الاسد کو پہلے ہٹانے کی فکر امریکہ کو بھی تھی، لیکن جیسے لگا کہ یہ لوگ آ جائیں گے داعش کو کھا گیا، تاکہ یہ داعش کے ذریعے، حالانکہ وہ بشار الاسد کا خاتمہ تقریباً یقینی ہو چکا تھا، وہ ملک بدر ہونے والا تھا. جو حالت لیبیا میں معمر قذافی کی ہوئی تھی وہی حالت بشار الاسد کی ہو رہی تھی. تو داعش بشار الاسد کو ہٹانے میں نہیں بلکہ اس کو برقرار رہنے میں مدد ہو رہی. اور یہ امریکہ وغیرہ جو جنگ کر رہے ہیں، جو فرانس پہ حملے کو بنیاد بنایا ہے، پیرس، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ فرانس مغربی ممالک میں وہ ملک ہے جو فلسطین سے ہمدردی رکھتا ہے. اس نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے، فلسطین کا سفیر فرانس میں رہتا ہے. اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں کہ مغربی ممالک میں کوئی ملک فلسطینی حقوق کی بات کرے. اور پیرس پر حملہ کیا گیا، اس لیے حملہ کیا گیا کہ وہ شام میں داعش کو نقصان پہنچانا. اگر فرانس میں حملہ کیا جاتا، فوج پہ کیا جاتا، تب تو بات سمجھ میں آتی، پھر بھی لڑائی فوج سے ہوتی. فرانس کے اندر فلسطین سے جو ہمدردی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو ان کے دھارے میں لانا ہے. پھر ان کو شامل کر لیا گیا فرانس. وہاں پر بھی جو حملے ہوئے اس میں بھی کہا گیا کہ داعش ہے، مسلمان ہے. اور ہماری ایک عادت بن گئی کہ جہاں کہیں بم بلاسٹ ہو، آج کے اخبار میں بھی ہے کہ کسی ریاست میں ہوا، آج کے اخبار میں برکینا فاسو کی ہوٹل پر جہادیوں کا حملہ. ہمارے اردو اخبارات یہ الفاظ استعمال نہ کریں. دہشت گرد کہتے ہیں الگ بات ہے، جہاد ایک مقدس لفظ ہے. اصل اس پوری جنگ میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ یہی ہے، یہ داعش کے ذریعے سے جو بات امریکہ مغربی ممالک چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی جو اصطلاحات ہیں، اسلامی جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کو بدنام کیا جائے. ایک صاحب نے بڑی اچھی تحریر لکھی ہے اس مسئلے پر. وہ لکھتے ہیں عالم اسلام کے لیے اصل راہ نجات قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب ذوالجلال نے امت وسط یعنی راہ اعتدال پر چلنے والی امت قرار دیا. کسی بھی انتہا کا شکار ہو جانا اس کے لیے موت کا پیغام ہے. آج اگر ایک طرف اسلام کی تمام بنیادی اصطلاحات، جہاد، اسلامی ریاست، اسلامی خلافت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حتیٰ کہ قرآن کریم اور رسول رحمت کو مذاق اور استہزاء کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں امیر المومنین تاریخ کا سنہرا دور، لیکن یہ داعش کے اندر ایک شخص کو امیر المومنین بنا کر پوری دنیا کے اندر امیر المومنین نام کو ایک مذاق، جہاد ایک مذاق بنا دیا گیا. تو یہ اسلامی اصطلاحات کا یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اس موقع پر ہم مسلمانوں کو داعش، القاعدہ، اس قسم کی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام کام غیر اسلامی ہے. ان کا جو ظلم ہے اس کے بارے میں لکھا گیا. مخالفین کو قتل کرنے کے لیے روز کوئی نہ کوئی نئی صورت ایجاد کرتے ہیں. جانوروں کی طرح ذبح کرنے کے واقعات تو ہزاروں میں. ان ذبح شدہ انسانوں کے سروں کی نمائش کرنا بھی اب معمول کی بات ہے. اس کے علاوہ کبھی کسی زندہ انسان کو بلند عمارت سے سر کے بل پھینک کر قتل کرنا، کسی کو پنجرے میں بند کر کے سمندر میں ڈبو دینا، کسی کی گردن کے ساتھ بارودی مواد باندھ کر اڑا دینا. غرض یہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے.
پھر انتہائی مہارت سے اس کی فلم بنائی جاتی ہے، اور فلم جب بنائی جاتی ہے پیچھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیچھے اس کو بتایا جاتا ہے۔ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں داعش بڑے بڑے ابلاغیات کی مراکز قائم کی، علاقے کے لوگوں کو وہاں آنے کا حکم دیا جاتا اور قتل و تعذیب کے سارے منظر دکھائے جاتے، دیکھنے پر مجبور کیا جاتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مارنے والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اور قتل ہونے والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کتنا یہ منظر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ دنیا میں اسلام، جیسے میں نے بھی کہا کہ اسلام طاقت ہے، اسلامی اصطلاحات، اسلامی شریعت، اسلامی ماخذ، اسلامی شاعر، ان سب کو بدنام کیا ہے، اور اس بدنام کرنے میں یہ داعش اب سب سے سر فہرست ہے۔ اس لیے اس کا اسلام سے، اسلامی خلافت سے، اسلامی اصولوں کے قیام، ان سب باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ داعش کے ذریعے سے اخوان المسلمین کمزور کیا جائے، فلسطین کے مسئلے کو دبایا جائے، اسلامی اصطلاحات کو بدنام کیا جائے، اور وہاں پر ایک نئی، یعنی اس پورے قصے میں نئے ممالک کی نقشے بنائے گئے۔ ایران کے اندر ایک اہواز نام کی ایک نئی ریاست کو وجود میں لانا ہے، سعودی عرب کے دو ٹکڑے کرنے کے ارادہ ہے، مکہ مدینہ وغیرہ ایک طرف، اس کے نقشے بنائے، سعودی عرب کے دو حصے۔ اب شام میں کردستان کے نام سے تو ریاست بنا لیے، ایک حصہ وہ ہے جس پہ بشار الاسد کی فوج ہے، ایک حصہ وہ ہے جہاں کردستان کے لوگ، ایک حصہ وہ ہے جس پہ داعش، تین، یعنی ایک ملک شام میں تین نئے ملک، ایران میں ایران کی تقسیم، سعودی عرب کی تقسیم، یہ سب یعنی تقسیم کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے نواب، چھوٹے چھوٹے حکمران پیدا کیے۔ تو یہ ایک بڑا منصوبہ، اس میں سب شامل ہیں، مغربی ممالک، اس میں ہر ایک کا مفاد، کوئی دوستی بھی کرتا ہے تو دوستی وغیرہ میں ٹکراؤ، تصادم اور تعلق دونوں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ داعش ایسی کیا بلا ہے کہ امریکہ مارنا چاہے تو نہ مرے۔ افغانستان میں جھونپڑیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں تنہا آدمی کو ڈھونڈ کر ڈرون حملے سے لوگ اڑا دیا جاتا ہے۔ یا داعش کے لوگ قافلے کی شکل میں کاروں کی ایک لمبی قطار اس میں گھومتے ہیں، تو امریکہ یا امریکہ کے جو راڈر یا امریکہ کے جو خوردبین دیکھنے کا نظام، کیا وہ دیکھ نہیں پا رہے؟ فرانس بھی حملہ کر رہا ہے، شام پہ حملہ ہو رہا ہے، داعش پہ حملہ نہیں ہو رہا۔ امریکہ بھی حملہ کر رہا ہے، شام پہ بمباری ہو رہی ہے، داعش پہ نہیں ہو رہی ہے۔ عام انسان مر رہے ہیں، داعش محفوظ ہے۔ داعش حملہ کر رہا ہے، اسرائیل کو ایک لفظ نہیں وہ کہتا ہے، پڑوس میں ہے اسرائیل، چاہے تو اسرائیل پہ حملہ کر دے، لیکن داعش اسرائیل پہ حملہ نہیں کرتا، نہ داعش اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے، نہ امریکہ اور فرانس داعش پہ حملہ کرتے۔ اور ساری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ داعش اسلام کے قیام کی کوشش کر رہی ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ اور ہماری یہ جو ممالک ہیں اس میں نہیں، یہ سعودی عرب، اب ان سب کو الجھا دیا گیا ہے، شیعہ سنی۔ اب سعودی عرب نے 34 ممالک کی ایک اتحاد قائم کیا ہے۔ وہ اتحاد کس لیے؟ داعش سے لڑنے کے لیے۔ اس میں ایران کو، اردن کو، شیعہ حضرات کو، ممالک کو شامل نہیں کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی عرب اور فارس کی لڑائی میں بدل دیں گے، اس کا پورا فائدہ پھر مغربی استعماری طاقتوں کو حاصل ہوگا۔ یہ جو پوری استعماری طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں اسلام، مسلم آبادی،
جیو اکنامکس، جیو پولیٹکس، طاقت کے سرچشمے ہیں. یہاں پر وہ قبضے کرنے کی اور وہ حاصل کرنے کی لڑائی ہے. تو اس لیے یہ داعش کے اس مسئلے میں ہم کو یہاں کیا کرنا چاہیے، ان سب چیزوں میں میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہوں گا کہ مغربی حکومت اور مغربی معاشرے کو دو الگ الگ سمجھنا چاہیے. ہم سے غلطی ہوتی ہے. مغربی حکومت الگ ہے اور مغربی معاشرے الگ ہے. آج بھی فرانس کے اندر وہاں ایسے لوگ ہیں جو فرانس کے داعش پر، شام پر حملے کے مخالف ہیں. آج بھی امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کو نہیں چاہتے کہ وہ مڈل ایسٹ میں جنگ میں شامل ہو. عوام ہے، لیکن وہ عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو اسلام ہے، یہ داعش کے فوٹوز، یہ چارلی ہیبڈو کے پیرس کے حملے، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی حملے، یہ بتا کے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اگر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اصل حقیقت کو عوام سے عوام کا رابطہ ہمارے ملک میں بھی، اور خاص طور پہ ہم جو عالم اسلام میں نہیں ہیں، انڈیا میں ہیں اور دیگر ممالک میں ہیں، وہ کنیکٹنگ فورس بن سکتے ہیں. ہم خاموش تماشا نہیں بننا چاہتے. ہماری ایک حیثیت ہے، ہم دباؤ بنا سکتے ہیں اتحاد کے لیے، اخوت کے لیے، رابطے کے لیے. اس کا اصل یہ ہے کہ ہم کو کسی انتہا پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا امکان ہے کہ سعودی عرب اس کا محاذ، ایران اس کا محاذ، فلاں گروپ کے لوگ، فلاں گروپ کے لوگ وہاں تو وہ ہوں، اور یہاں پر بھی اس کی تلخیاں، اس کی گرمیاں، اور اس کے نتیجے میں یہاں آپس میں لڑائیاں. اس کا بھی امکان ہے. اس لیے ایسے موقع پر ہم کو مغربی معاشرے سے، ویسٹرن کنٹریز کے عام عوام کے درمیان میں اسلام کا صحیح تعلق. اور ایک صاحب نے لکھا، بہت اچھے الفاظ لکھے، میں اپنے الفاظ کے بجائے ان کے الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ غصہ اور تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ من کی دنیا کتنی ہی برہم کیوں نہ ہو، دکھ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، موقف اختیار کرتے وقت تدبر اور حکمت ہی کو غالب آنا چاہیے. آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان، بہت سے لوگ داعش، القاعدہ، طالبان، ان کی سرگرمیوں کو اسلام کی سرگرمیاں سمجھ کر، کیونکہ دین کی بنیادیں مستحکم نہیں ہیں، دینی شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کام وہ کر رہے ہیں، ان سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر اصل بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں دینی شعور کے سوال پر لوگ لکھنے والے لکھتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ صرف ظاہری شناخت پر توجہ دی جا رہی ہے، یعنی آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی ہے، بہت اچھا ہے. یہ اصل نہیں ہے. مسلمانوں کی شناخت ان کے لباس اور ان کی ٹوپی، ان کی داڑھی سے نہیں. مسلمانوں کی شناخت ان کی رحم دلی، ان کی فیاضی، ان کے پڑوسی کے حقوق، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی انسان دوستی، اس سے ہونا چاہیے. یہ کیفیت ہم لانے میں ناکام ہیں. اب بھی ہم پورے معاشرے میں محنت کر رہے ہیں، تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی ظاہری، شناخت، پہچان، تشخص، یہ برا نہیں ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اصل اہمیت یہ ہے کہ رحم دلی، محبت، انسان دوستی، سچائی، اخلاق، کردار، یہ مسلم پہچان بننا چاہیے. اس میں ہمارے ادارے، ہماری جماعتیں، کیونکہ لکھنے والوں نے لکھا کہ توحید پر بھی بحث ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے عرفان سے زیادہ، معرفت الہی سے زیادہ، قلب و ذہن کو منور کرنے سے زیادہ علم کلام کے مسائل، صحیح کیا، غلط کیا، حلال کیا، حرام کیا، صحیح کیا، یعنی بہت گہرائی کی کمی ہے، دینی شعور. تو
اس کو اس مسئلے میں دہشت گردی کے اور شام کے مسائل میں ایک تو یہ موقف مسلمانوں کا ہم کو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان میں کنیکشن کا کام کریں، شعور بیداری ہو، غیر مسلم دنیا سے ربط ہو، اور مسلم اتحاد اور مسلم جذباتیت پر قابو۔ مسلم جذبہ آج کے اخبار میں نے پڑھا، آج کے جس اخبار میں ایک طرف یہ ہے برکینا فاسو کی ہوٹل پر جہادیوں کا حملہ، سرخی غلط ہے، دوسری سرخی ہے بازو داعش سے مسلم نوجوانوں کو دور رکھنے فلاحی اسکیمیں ضروری، راجناتھ سنگھ کی زیر صدارت اجلاس میں تبادلہ خیال۔ داعش کی طرف ہندوستانی مسلمان مائل نہیں ہیں، لیکن یہ راجناتھ سنگھ صاحب ہوں یا حکومت کے ذرائع ہوں، ان کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ داعش کا اسلام کی تعلیم یا اسلام پر عمل آوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داعش امریکہ اور اسرائیل کی ہدایات پر عمل کر رہی ہے، تو داعش کے مسئلے سے نمٹنا ہے تو اسرائیل اور امریکہ سے صحیح معاملات کیجیے، ان کو بتائیے۔ تو یہ پورا اس دنیا میں اب جو سعودی عرب اور کویت، قطر وغیرہ میں جو ہو رہا ہے، یمن میں لڑائی ہے، لیبیا کی حالت خراب ہے، شام میں اتنے لوگ ہیں اس جنگ میں کہ کون کس موڑ پر ہے یہ سوال ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کو اپنے شہر میں اپنے شہر میں اپنی ریاست میں جو کام کرنا ہے وہ بہت ہے۔ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ سکتی ہے اس پورے شر میں۔ خیر ایک ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عالم اسلام خود دنیا کی قیادت کرے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر سعودی عرب، ایران، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، اگر یہ 5 ممالک، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس فوج ہے، کسی کے پاس تعلیم تہذیب ہے، ایران، سعودی عرب، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ آپس میں یونین آف اسلامک ریپبلک، اگر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا اور جو مسلمانوں کی جو خوبیاں بیان کریں آبادی کی، یہ ان خوبیوں کو اگر ہم اختیار کریں تو دنیا میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، لیکن ایک پیراگراف جو انگریزی میں ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ ایک صاحب نے موجودہ حالات کے بارے میں لکھا کہ کیا دوسروں پر الزام دیتے رہنے سے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہنے سے کیا ہم کامیاب ہو جائیں؟ یہ بات بہت صحیح انہوں نے لکھا۔ مسلم لیڈرز، اسکالرز اینڈ مین اینڈ وومن آف لیٹرز، بزنس اینڈ کمیونٹی work need to step forward and build a culture based on faith, reason and virtue۔ انہوں نے آگے لکھا کہ اب ضرورت ہے کہ ہم کو تعمیر، دنیا کی تعمیر میں تخلیقی کردار ادا کرنا، جیسے ہمارے درمیان میں الفارابی پیدا، ابن سینا پیدا، البرونی پیدا، ابن الحسن پیدا، ابن عربی پیدا، جلال الدین رومی پیدا، تعلیم کے ذریعے سے اور غربت کو دور کرتے ہوئے عورتوں کو، نوجوانوں کو صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہم دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو ہم کو یہ کام یہاں کرنا ہے جو باتیں یہاں بیان کی ہیں۔ تو دنیا میں یہ جو لڑائی، اس میں عالم اسلام نے خود سے کوئی لڑائی نہیں مول لی، بلکہ عالم اسلام پر یہ لڑائی مسلط کی ہے۔ اور یہ داعش ہو، القاعدہ ہو، طالبان ہو، یہ ہمارے دوست ثابت نہیں ہے، یہ
اسرائیل کے، امریکہ کے، ان کے اشاروں پر چلنے والے لوگ، تو ہم کو اپنی ریاست میں ان خطوط میں نئے انداز سے اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک پورے عالمی احوال میں ہمارے اندر اتحاد کی، اخلاق کی، تعلیم کی، صلاحیتوں کی حاصل کرتے ہوئے مغرب کو بھی مشرق کو بھی محبت کا، انسانیت کا، تہذیب کا سبق سکھانے کی طاقت، صلاحیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا